بل یرید الانسان لیفجر امامہ. مسئلہ یہ ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ یہ بدکاری کرتا چلا جائے. یہ اس کے اندر کا جو نفس ہے یہ گناہ کا اتنا دل دادا ہو گیا. مسئلہ اس کی وجہ سے یہ انکار کر. ایسا نہیں ہے, کائناتی عالم میں دلائل موجود تھے کہ کیسے بنجر زمین کے اوپر ابر کرم برستا ہے اور مردہ زمین کے اندر ایک بیج یہ بوتے ہیں تو رب اس سے کتنی لہلہاتی ہوئی فصلیں کھڑی کر دیتا ہے. یہ مردہ زمین کو زندگی کس نے دی تھی؟ دلائل تو موجود تھے, لیکن محبوب یہ جو بار بار آ کر بطور تمسخر کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہے. مسئلہ یہ ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ اس کی خواہش یہ ہے انسان کی آئندہ بھی وہ بدکاریاں کرتا چلا جائے. چونکہ اگر یہ پچھلی بات مان لے تو بدکاری تو کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ بات مان لے کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا, مجھ سے پوچھا جائے گا, جس نے مجھے پیدا کیا اس کے آگے مجھے جواب دینا ہوگا, اگر یہ اتنی سی بات سمجھ جائے اور اپنی روح میں اتار لے تو پھر تو بدکاری کر ہی نہیں سکتا. محبوب یہ جو انکار کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ کرے, اور جو آگے گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پچھلی بات کا انکار کرتا ہے. فکر آخرت اور عقیدہ آخرت اور گناہوں کا اتنا زوردار آپس کا ملاپ ہے جو ان دو آیتوں سے سمجھ آتا ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے وہ مولوی کی تقریر کا یوں ہی مذاق تو نہیں اڑاتا, وہ علماء کا تمسخر کیوں اڑاتا ہے؟ اگر یہ بات مان لے تو ضمیر اندر سے اٹھ پڑے گا اور وہ گناہ نہیں کرنے دے گا. تو قرآن نے کہا کہ ایسی انسان کی جو فکری کج روی ہے, جو اس کے اندر کا روگ ہے, جو اس کے اندر کا جو ہے وہ گناہوں کے اوپر اس کو جو لطف آتا ہے, یہ چھپی ہوئی بات ہے انسان کے دل کی کہ کیوں نہیں مانتا. دیکھیں رب کا ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی تھا, لیکن سینکڑوں ہزاروں آیات اور مختلف سیغوں کے ساتھ سینکڑوں آیات کے اندر اسی مضمون کو بار بار کیوں بیان کیا؟ تو اس کی حکمت اور اس کی وجہ علت بیان کی. محبوب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ جو ایک پانی کے نہیں سے کمزور سے قطرے کو 6 فٹ کے انسان کا وجود دے سکتا ہے وہ ہڈیوں کو توڑ کے دوبارہ زندہ نہیں کھڑا کر سکتا. یہ مسئلہ نہیں ہے. محبوب مسئلہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ گناہوں کا دل دادا اتنا ہو چکا ہے کہ یہ انسان چاہتا ہے بس میں گناہ کرتا جاؤں اور آگے آگے اور گناہ کرتا چلا جاؤں, اور یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے یہ پچھلی بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. ورنہ محبوب اگر پچھلی کا انکار کرے پھر اگلی بات ہو نہیں سکتی. یہ دونوں چیزیں مجھے اور آپ کو آج کے اس درس میں پیک پوائنٹ اگر آپ کہیں تو اگر سمجھ آ جائے, آج بھی یہی مسئلہ ہے. بس یہ بدقسمتی ہوتی ہے انسان کی, ورنہ انسان کا اندر ضمیر جو جاگ رہا ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے حضرت کے پاس نیا جمعہ پڑھنا شروع کیا تو 15-16 سال عمر تھی, تو ایک لگن ہوتی 11-11:30 کالج سے آ کر جو ہے وہ دوستوں کو اکٹھا کرنا, 10-15 نوجوانوں کا گروہ جو ہے وہ پہنچنا مرکز میں جا کے امام شیخ باندھ. عجیب کیفیت تھی اس وقت, تو نئے لوگوں تک جا کر دعوت دینا. تو ایک آفیسر تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ حضرت کے جمعہ کی جو ہے دعوت دی. تو وہ کہنے لگا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ لگا ہے کہ وہ حضرت صاحب بیان ایسا کرتے ہیں کہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے, تو لیکن مسئلہ یہ ہے العیاذ باللہ انسان کو سارا پتہ لگتا ہے کیسی بدبختی انسان کی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی نیک ہونا نہیں چاہتا. میرا مسئلہ یہ اگر میں نیک ہو گیا تو میں رشوت نہیں لوں گا, اگر ان کے پاس جمعہ پڑا تو پھر رشوت چھوڑوں گا تو گاڑی کیسے لوں گا, تو میں نے تو بڑی گاڑی بھی لینی ہے, گھر بھی بنانا ہے, یہ سارے کام میں کر لوں پھر میں ادھر جا کے جمعہ پڑھوں گا. کیسی بدبختی ہے انسان کی کہ اس کو چڑھا ہوا سورج بتا رہا ہے کہ یہاں سے حکمت ملتی ہے, یہاں سے ہدایت کا چراغ ملتا ہے, لیکن مرض اندر کا تھا. تو کیسی حکمت برے انداز میں اپنے دل کو تسلی دے چکے میں نے ابھی ٹھیک نہیں ہونا, تو کہا مسئلہ یہ ہے محبوب یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ اس کا دل اندر سے گناہوں کا عادی ہے اور یہ آگے آگے گناہ کرنا چاہتا ہے.